پہ غصہ ہو تو پہلے جا کر ان پر بات کرے، مجھ پر بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عقیدے پہ اگر کسی نے بھونکنا ہے تو میں الحمدللہ زندگی بھر اس کا جواب دیتا رہوں گا۔ میرے عقیدے میں کسی نے الحمدللہ یہ جوئے خانے کے افتتاح کرنے والا ہمارا ملا ہوتا تو ہم ویسے ہی مار دیتے۔ ہمارے مولوی وہ ہیں جو حضور کی عظمت کا دفاع کرنے کے لیے میدان میں ہوتے ہیں، رسول اللہ کی عزت کے لیے میدان میں اترتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا عرب کے بدماشوں کی بےغیرتی کی وجہ سے، دنیا کے 57 اسلامی ممالک کی بدماشی کی وجہ سے کفر کہاں تک پہنچ گیا۔ محمد بن سلمان بھونکتا ہے اسرائیل اس کی سلطنت ہے، یہودیوں کی جو مرضی کرتے پھریں، تو پھر کمینے تو ڈوب کے مر جا۔ تیرے ریالی ملا تو مر جانا چاہیے ان کو۔ اگر تیرا خیال ہے کہ فلسطین یہودیوں کا ہے تو موذی سن لے، وہ یہودی تمہارے ہوں گے۔ یہ فلسطین یہودیوں کا نہیں ہے، یہ محمد عربی کے غلاموں کا ہے۔ یہ پوچھ صلاح الدین ایوبی سے، یہ پوچھ ان بزرگوں سے جنہوں نے اس بیت المقدس کی حفاظت کے لیے سب کچھ ایک کیا۔ آج حکمرانوں کی بے حیائی کی وجہ سے تم نے دیکھا کہ ہمارے افغانستان ملک میں 150 کے قریب معصوموں کو کچل دیا گیا۔ کہاں مر گئے؟ ثنا خان تقدیس مشرق، نواز عمران زرداری، گنگے کیوں ہو گئے ہو؟ سراج الحق تیری زبان خاموش کیوں ہو گئی؟ لیڈروں چپ کیوں ہو گئے ہو؟ جلوس کیوں نہیں نکلے؟ میڈیا کی تو بات چھوڑو، پاکستان کے وزیر اعظم چوڑے کی تو بات چھوڑو، جو بیچارہ جس کے کپڑے اتروا دیے جائیں ایئرپورٹ پہ، وہ کمینے ہمیں کیا بتائیں گے؟ اگر کسی کو تکلیف ہے تو ہوتی رہے۔ اور جیبوں میں اقامے رکھنے والے بدماشوں، تمہارے گھٹیا پن کی وجہ سے ہماری 22 کروڑ قوم کی غیرت داؤ پہ لگ چکی ہے۔ وقت کے حاکم کے کپڑے اتر گئے، انڈیا کا ایک گانے والے کے کپڑے اترے تھے، سراپا احتجاج ہوا تھا پورا ملک۔ تمہاری کیبنٹ کو ذرا تکلیف نہیں ہوئی کیونکہ تمہاری جیبوں میں اقامے بھرے ہوئے ہیں، باہر تمہارے کاروبار ہے، بزنس ہے جس کا تمہیں ڈر ہے۔ تمہارے جیسے کروڑوں حکمران میں اس دبئی کے پاکستانی ڈرائیور کی جوتی پہ قربان کر دوں جس کی ٹیکسی میں عرب کا شیخ 50 لاکھ درہم بھولا، اس نے ڈھونڈ کے 8 دن لگا کے اس کو دیے۔ انہوں نے ایوارڈ دے کے کہا ہم سلام پیش کرتے ہیں اس جوان کو۔ اس نے کہا یہ میرا ایوارڈ نہیں ہے، یہ میری ماں کا ہے، پاکستانی ماں کے نام کرتا ہوں، میں حلال کمانے والا ہوں۔ اس نے 22 کروڑ لوگوں کا سر فخر سے اونچا کر دیا۔ تو نے کپڑے اتار کے 22 کروڑ کی غیرت خاک میں ملا دی۔ تمہارا کوئی بھی نہ بول سکا ان بچوں کی شہادت پر جو قرآن جل گئے، حافظ قرآن جل گئے۔ ملالہ کی انگلی کی حرکت دکھانے والے بے غیرت میڈیا، اس کے شرابی مالکان کہاں ہو گئے؟ چھپ گئے تم۔ ملالہ جیسی بے حیا عورت کو ہیلی کاپٹر فراہم کرنے والے حکمرانوں کہاں مر گئے ہو؟ اس کو سفیر بنانے والوں کہاں مر گئے ہو؟ او مثال کے نام پہ بھونکنے والوں، کراچی میں ایک نوجوان قتل ہو، پورا کے پی کے سر پہ اٹھا لیتے ہو، کہاں مر گیا تمہارا شہریار ولی؟ کہاں مر گئے وہ لوگ؟ محمود اجکزئی تو ویسے بغیرت ہے، جو بغیرت ماں کی گودی میں پلے، اس سے غیرت کا تقاضا کیا کرنا ہے؟ جو ملک کو بھونکے، دین کو بھونکے۔ میری باتیں سخت ضرور ہوتی ہیں لیکن میں کرنا مجبوری ہے۔ اگر یہ چپ کرانا چاہتے ہو تو مجھے زہر کا ٹیکا لگا دو، ورنہ حق بات کہتا رہوں گا۔ وہ بچے کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا وہ کسی کے بیٹے نہیں تھے؟ اگر کسی سکول میں پڑھنے والے پر حملہ ہو تو ہم تب بھی روتے ہیں۔ کیا وہ مدرسے، ان کا جرم یہ تھا کہ وہ مدرسے کے طالب علم تھے؟ ان کا جرم یہ تھا کہ ان پر ڈرون اٹیک کرنے والے کلین شیر تھے؟ میڈیا چپ ہے۔ موم بتی آنٹیوں کی ناجائز اولاد، لنڈے کے انگریز، بے حیا ماں کی گھٹیا تربیت والی ملالہ جو اپنی کتاب کے ہر صفحے پر یا پاکستان پر حملہ کرتی ہے یا مصطفیٰ کے دین پر حملہ کرتی ہے، اس کو لیڈر بنانے والوں تم چپ ہو۔ لیکن کوئی بات نہیں، دنیا چپ ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ ہم نے جان دینی ہے اللہ کو، منہ دکھانا ہے رسول اللہ کو۔ ہم ہر بات پہ الحمدللہ کل بھی اظہار کر رہے تھے، آج بھی کریں گے۔ ہمارا یہ مرکز، ہمارے یہ غیرت مند لوگ
عالمی دنیا پر اجتماعی لعنت بھیجتے ہوئے سوئے ہوئے بے حیا حکمرانوں سے کہتے ہیں آج افغانستان کے معصوموں کے جنازے اٹھے ہیں، کل یہ طوفان تمہاری طرف نہ بڑھے، جب تم ٹوٹتے جاؤ گے، بکھرتے جاؤ گے۔ اگر کسی کی غیرت حمیت دم توڑ چکی ہے تو اس کا اپنا نصیب، لیکن اس قوم کی رگو پے میں غیرت و حمیت ہے۔ اقبال نے کہا تھا اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بےتاب ہو جائے۔ اس لیے ہمارے دلوں کی دھڑکنیں ان جوانوں کے ساتھ ہیں، بچوں کے ساتھ ہیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ کریم ان بدمعاش لوگوں کو